جی عزیز طلبہ، آج کی حدیث جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ تو آج سے ہم احادیث کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم قرآنی حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو ان احادیث کے اندر جو تشریح آپ نے کرنی ہوگی، کچھ کا پس منظر بھی بیان کرنا ہوگا، لیکن یہ والی جو حدیث ہے اس کا پس منظر ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہوتا ہے، آپ نے وہ بھی اس میں لکھنا ہے، اور باقی جو اس کے اندر اشعار وغیرہ ایڈ ہوں گے وہ میں آپ کو جو ہے وہ لکھ دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال آپ فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرماتے تھے، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، لیصیبھا، تاکہ اس کو حاصل کرے، او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ رواہ البخاری مسلم، یعنی کہ یہ جو حدیث ہے یہ آئی ہے جی بخاری اور مسلم میں۔ اس حدیث کے اندر ایک شارٹ کوسچن آپ کے سامنے بن سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے ابو حفص۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب۔ تو متفقن علیہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ بخاری مسلم میں جو حدیث آ جائے۔ تو یہاں پہ ایک ہجرت کا واقعہ، ہجرت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی تھی اسے ہجرت نبوی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ تو سب نے ہجرت کی تھی اپنا اسلام کے لیے، لیکن ایک صحابی تھے جن کی ہجرت جو تھی وہ ایک خاتون کے لیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پہ یہ بات فرمائی کہ اس خاتون نے کہا تھا جی تم میری طرف مدینے آ جاؤ، جب مدینے تم آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو اس کی ہجرت جو تھی وہ ایک خاتون کی طرف تھی، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا مہاجر ام قیس۔ تو تشریح کے اندر، سیاق و سباق کے بعد تشریح کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ جیسی نیت ویسا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے بہت ساری مثالیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر کہتے ہیں اگر گھر کا روشن دان اس نیت سے رکھا جائے تو اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو وہ ثواب ہے، ہوا تو اس میں سے گزرنی ہی ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں اصلاح نیت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیت کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، خون جو ہے وہ زمین میں سما جاتا ہے، گوشت تم خود کھا لیتے ہو۔ اللہ کو ضرورت ہے تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل کی رضامندی سے خدا کے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے جی نیت پر اجر و ثواب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اصلاح نیت کے طریقے کیا ہیں؟ ہم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، حدیث کی تلاوت کر سکتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں، پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکتے ہیں، شیطانی وسواس سے ہوشیاری، ٹھیک ہے؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ ایڈنگ جو آپ نے کرنی ہے، یہی ایڈنگ، یہی کافی ہے، اتنی کافی ہے، لیکن اس میں جو شعر ایڈ ہوں گے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی آج میں نے آپ کو پہلی حدیث جو ہے وہ بتائی ہے جس میں نیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں
اس حدیث میں بھی گرامر کا پورشن بھی ہے، فعل ماضی کی تعریف کریں، فعل مضارع کی تعریف کریں، مرکب اضافی کی تعریف کریں، حروف جر کی تعریف کریں، ضمائر کی تعریف کریں، تو یہ بھی آپ نے ساتھ نظر ایک دفعہ مار لینی ہے۔ جی ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ، اللہ حافظ۔